آپ نے اکثر موویز کے اندر دیکھی ہوگی, وہ ایک بولٹ مین ہوتا ہے, الیکٹریسٹی والا آدمی ہوتا ہے جس کی سپیڈ دوڑنے کی بہت تیز ہوتی ہے, عام انسانوں کی نسبت بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے. وہ چند سیکنڈز کے اندر ہی وہ کتنا ایریا کور کر کے آتا ہے, کتنے میلز کا ٹریول کر کے آتا ہے چند سیکنڈز کے اندر. اس کے لیے ٹائم رکا ہوتا ہے, وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. اب یہ ساری ہمیں موویز دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت کے قریب جب دجال آئے گا وہ انہی ڈائمینشنز کو لے کے آئے گا. ہائیلی پاسبلٹی یہی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت ہوگی, ایک ہاتھ کے اندر جہنم ہوگی. جنت کے اندر اس کو سبز باغات نظر آ رہے ہوں گے انسانوں کو, بڑی جو سی ہے نا وہ اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی, اس کے اندر آگ کی نہریں نظر آ رہی ہوگی. یہ دونوں چیزیں اپنے ہاتھ کے اندر لے کے پھر رہا ہوگا. اب اگر ڈسکس کریں کہ دجال جو ہے انسان ہے, اگر دجال انسان ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے اندر جنت اور جہنم کو کیسے لے کے پھر رہا ہے؟ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کے ہم نے سورۃ کہف کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا, دوسرا واقعہ غالباً ڈسکس کیا تھا جس کے اندر باغ والوں کا تذکرہ تھا, اور اس کو ہم نے کنیکٹ کیا تھا دجال کے فتنے کے ساتھ. آج ہم تیسرے واقعے کو ڈسکس کریں گے. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. اس واقعے کو ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا ٹیکنالوجی کی تناظر کے اندر, اور پھر اس کو کنیکٹ کریں گے واپسی دجال کے فتنے کے ساتھ کہ آخر کس طریقے سے ہمیں یہ سورۃ کہف جو سی ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60 نکال لیں. وَإِذْ, اور جب قال کہا موسیٰ نے لفتاہ اپنے نوجوان کو, لا ابرح نہیں میں ہٹوں گا, حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ میں پہنچ جاؤں, مجمع جمع ہونے کی جگہ, البحرین دو سمندروں کے, او یا امضیا میں چلتا رہوں گا, حقوبہ مدتوں, فلما تو جب بلغا وہ دونوں پہنچے, مجمع جمع ہونے کی جگہ, بینہما درمیان ان دو سمندروں کے, نسیا تو دونوں بھول گئے, حوتہما اپنی مچھلی, فاتخذ پس اس نے بنا لیا, سبیلہ اپنا راستہ, فی البحر سمندر میں, سربا سرنگ کی طرح. اب یہ واقعہ سٹارٹ ہوا یہاں سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے تذکرہ کیا کہ میرے سے زیادہ علم والی شخصیت اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. انسانوں میں موسیٰ نے اپنے دور کے اندر کہا کہ میرے سے زیادہ علم اس وقت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ باور کروانے کے لیے کہ فوق کل ذی علم علیم, ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے, اس چیز کو ظاہر کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ ایک نوجوان کو اپنے ساتھ پکڑو اور ایسی جگہ پہ چلے جاؤ سمندر جہاں پہ دو اکٹھے ہوتے ہیں, جہاں پر دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز مختلف قسم کی دیکھی ہوگی, مختلف کلرز کا پانی جو ان سے ہے وہ اکٹھا جا رہا ہے سمندروں کا. اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی ایک اس طرح کا پوائنٹ موجود ہے جہاں پر غالباً دریائے سندھ اور ایک اور دریا جو ان سے آپس میں مل رہے ہیں. تو اس طرح کے پوائنٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر جاؤ, اور وہاں پر جا کے جو ہے نا تم اس شخص سے ملو گے جس شخص کا نام خضر ہے, اور اس کے پاس جا کے کچھ وقت گزارو تاکہ تم اس سے کچھ وہ چیزیں سیکھ سکو جو چیزیں تمہارے علم میں نہیں ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان کو پکڑا اور ساتھ چل پڑے, اور مچھلی کو اپنے ساتھ لے لیا سفر کے لیے کہ مطلب راستے میں کھانے پینے کا گزارا ہو سکے. مچھلی کشتی کے اندر رکھی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا تھا جو ان کے ساتھ تھا, ان کو کہا تھا کہ اس مچھلی کی طرف دھیان رکھنا, جب یہ مچھلی یہاں سے کہیں ادھر ادھر ہو تو اسی وقت تم نے مجھے بتانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے, اور وہ چلتے کہ ایک جگہ آئی جہاں پر جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اسٹے کیا, اور وہاں سے پھر آگے یہ دونوں چل پڑے, مزید آگے چل پڑے. تو کچھ آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی, وہ تھک گئے. انہوں نے پوچھا اپنے ساتھی سے کہ لاؤ وہ مچھلی کہاں پہ ہے. تو فوراً اس کے ذہن کے اندر آئی اور وہ کہنے لگا کہ یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں, میں آپ کو اس کا تذکرہ پڑھاتا ہوں. فلما پھر جب جا وہ دونوں آگے بڑھے, قال اس نے کہا لفتاہ اپنے نوجوان سے, آتینا دو ہمیں غدا انا کھانا ہمارا, لقد البتہ تحقیق لقینا پائی ہم نے, من سفرنا اپنے سفر میں, نصبا تھکاوٹ. اب موسیٰ علیہ السلام جب تھکاوٹ محسوس کرنے لگے تب موسیٰ نے اس نوجوان سے کہا کہ لاؤ وہ مچھلی لے کے آؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں, مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ تھکاوٹ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنے جس جگہ پر انہوں نے پہنچنا تھا اس جگہ سے وہ آگے جا چکے تھے. انہوں نے پہلے ایک جگہ پہ انتظار کیا,
وہاں سے تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد وہ آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو آگے کیونکہ ان کا سفر یوز لیس تھا، ان نے رکنا وہیں تھا جہاں پر ان نے وہاں پہ ویٹ کیا تھا، تو کیونکہ آگے کا سفر یوز لیس تھا اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی کیونکہ اپنی منزل سے آگے جا چکے تھے۔ تو اب قال اس نے کہا ارائیتا کیا دیکھا تم نے، اس جب اوینا پناہ لی تھی ہم نے الی الصخرۃ طرف چٹان کے، فإنی پس تو بے شک میں نسیت بھول گیا تھا میں، الحوت مچھلی کو، وما اور نہیں انسانی بلایا مجھے اس کو، الا مگر الشیطان شیطان نے، ان کے اذکرہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ اور اس نے بنا لیا تھا سبیلہ راستہ اپنا، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب طریقے سے۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ موسیٰ مجھے اب جا کے یاد آیا کہ جس جگہ پہ ہم پہلے اسٹے کیا تھا وہاں پر جو سے ہے وہ مچھلی عجیب طریقے سے مطلب وہ زندہ ہوئی اور وہ سمندر کے اندر گئی، اس نے ایک سرنگ سی بنائی اور وہ بس سرنگ کے ذریعے سمندر کے اندر چلی گئی۔ کہتے ہیں عجیب ہی طریقے سے چلی گئی، پہلے کبھی اس طرح ہوتا نہیں تھا، لیکن وہ ایک عجیب قسم کا واقعہ تھا کہ سمندر کے اندر اس طرح مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی سرنگ بنا کے۔ تو اور پھر میں نے وہ تذکرہ آپ کے ساتھ کرنا تھا، اس چیز کے بارے میں آپ کو بیان بھی کرنا تھا، لیکن شیطان نے مجھے اس چیز کے بارے میں بلا دیا کہ میں آپ سے تذکرہ کرنا اس کے بارے میں بھول گیا۔ قال کہا ذالک یہی ہے ما کنہ جو تھے ہم نبغی ہم چاہتے، فرتدا تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہم اپنے نشانات قدموں پر، قصصا اتباع کرتے ہوئے۔ اب وہ دونوں جو سے واپسی اپنے راستے کی طرف پلٹے، اس پوائنٹ کی طرف پہنچنے کے لیے جس پوائنٹ پر انہوں نے اسٹے کیا تھا لاسٹ۔ فوجدا تو دونوں نے پایا عبدن ایک بندے کو، من عبادنا اپنے بندوں میں ہمارے بندوں میں سے، آتیناہو دی تھی ہم نے اسے، رحمت من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علم ایک خاص علم۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اس پوائنٹ پہ واپسی پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی، ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جاؤ وہاں پر ایک نوجوان موجود ہوگا، ہمارا ایک بندہ موجود ہوگا، اس کے پاس کچھ علم ہے، اس کو ہم نے کچھ چیزیں سکھائی ہیں، اس کے بعد جا کچھ وقت گزارو تاکہ تم بھی وہ چیزیں سیکھ سکو۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس بندے کو اپنی رحمت سے کچھ چیزیں دی ہوئی تھی، وعلمناہ اور ہم نے سکھایا تو اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علم ایک خاص علم۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ نبوت کا علم تھا، ان کے اوپر شریعت نازل ہوئی تھی نا، نبوت نازل ہوئی تھی، ان کے پاس جو علم تھا وہ نبوت کا علم تھا، وہ کتاب کا علم تھا، اسٹریٹ فارورڈ علم تھا کہ اگر کوئی بندہ قتل کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے، کوئی بندہ زنا کرے گا اس کی سزا یہ ہے، اگر کوئی بندہ کسی پہ ظلم کرے گا اس کی سزا یہ ہے، ایک شریعت کا علم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کے پاس جس کے پاس بھیجا گیا، اس کے پاس جو علم تھا وہ شریعت کا علم نہیں تھا بلکہ کچھ خاص علم تھا جو ہم نے اپنی طرف سے سکھایا تھا۔ اب وہ خاص علم کیا تھا؟ قال کہا لہو سے موسیٰ نے، حل اتبعک کا کیا میں پیروی کروں تمہاری، علی اس پر، ان کے تعلمنی تم سکھاؤ مجھے، مما اس میں سے جو علمتا تم سکھائے گے، رشدہ ہدایت یا سمجھ بوجھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا، اس شخص سے کہا جس کا نام خضر لیا جاتا ہے، کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن اس شرط میں کہ آپ بھی مجھے وہ کچھ چیزیں سکھائیں گے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ تو قالا ابو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قالا اس نے کہا، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہ، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، معی صبرا میرے ساتھ صبر کی۔ انہوں نے کہا کہ جو چیزیں مجھے سکھائی ہیں اور جو چیزیں تمہیں سکھائی ہیں وہ ٹوٹلی الگ ڈائمنشنز کی ہے، ٹوٹلی الگ حالات و واقعات کی ہے۔ تمہارے پاس شریعت کا علم ہے، میرے پاس شریعت کا علم نہیں، جو میرے پاس علم ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے اور وہ تمہاری برداشت سے باہر کا علم ہے۔ ظاہری بات ہے ایک چیز ما فوق الفطرت ہو رہی ہے، قانون فطرت کے قانون سے اوپر کی چیز ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز میں صبر ہی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر، ایک بندہ جو ان سے ہے، ایک بات آپ کے والدین آپ کو کسی چیز سے روکتے ہیں، آپ نہیں رکتے، وہ مارتے ہیں آپ کو برا لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہو رہی، مجھے مار کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے، والدین کیا کہتے ہیں، بیٹا یہ آپ کی اپنی بھلائی کے لیے، لیکن اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب وہ ان دی فیوچر وہ چیز واقعی ہو جاتی ہے تو اس ٹائم انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر مجھے والدین اس ٹائم نہ روکتے تو شاید آج یہ چیز نہ ہو رہی ہوتی۔ انسان کو اس ٹائم جا کے ریئلائز ہوتا ہے یہ ایک الگ ڈائمنشن ہے ٹائم کی، جس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں، مختلف قسم کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ وکئی فر کس طرح تصویر تم صبر کر سکتے ہو، اللہ اس پر، ما جو لم نہیں تو خود تم نے احاطہ کیا بھی جس کا خوب راہ علم سے، قالا اس نے کہا، ستجدنی یقیناً تم پاؤ گے مجھے، انشاء اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، صابراً صبر کرنے والا، ولا اور نہیں، اعصی میں نافرمانی کروں گا، لکا تمہاری، امرا کسی حکم میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں میں، آپ مجھے ساتھ لے کے چلے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، اگر جو ان سے ہے میں صبر کروں گا آپ کے ساتھ، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا،
تمہارے کسی حکم کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پہ تذکرہ کیا میں صبر کروں گا تمہارے ساتھ، وہاں پر انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں پر کہا کہ اور نہیں میں نافرمانی کروں گا تمہاری کسی حکم کی، یہاں پر انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہی بات ہے جو آگے جا کے ہم کنیکٹ کریں کہ وہ 3 واقعات ہوئے خضر نے جب کیے تو موسیٰ نے اس پر سوالات اٹھائے، اس کو ہم دوبارہ اس آیت سے کنیکٹ کریں گے، آیت 69 سے۔ قال، اس نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پس پھر اگر پیروی کرو تم میری، فلا پس نہ تسلی، تم سوال کرنا مجھ سے، انشین کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدث میں بیان کروں لکا تمہارے لیے منہ اس کا ذکرن ذکر، فانطلقا تو دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی سفینۃ کشتی میں، خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں، قال کہا اخرقتہا کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں، لتغرقا تاکہ تم غرق کرو، اہلہا اس کے مالکوں کو یعنی سواروں کو، لقد البتہ تحقیق جئتا لائے ہو تم شیئن ایک چیز، امرا بڑی عجیب قسم کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کمٹمنٹ کی خضر کے ساتھ کہ بھائی میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا، میں سوال پہ سوال نہیں کروں گا، تو لہٰذا آپ مجھے ساتھ جانے دیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی مجھے بھی سکھائیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ساتھ چلیں گے، لیکن کچھ شرائط کے تحت، کچھ ہم جو ان سے نا کانٹریکٹ ایک کر لیتے ہیں آپس میں۔ اب وہ کانٹریکٹ کیا تھا؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو کہا کہ تم نے میرے سے کسی چیز پہ سوال نہیں کرنا، میں جو مرضی کروں، تم نے میرے سے سوال نہیں کرنا کہ یہ کیوں کیا ہے، تب تک سوال نہیں کر رہے جب تک میں تمہیں خود نہ بتا دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب وہ چل پڑے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ کشتی کے اندر بیٹھے تھے خضر اور موسیٰ، اور وہ جا رہے ہیں، اور اچانک سے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا، لکڑی کی کشتی کا ایک پھٹا جو سا تھا وہ توڑ دیا، ایک لکڑی کا ٹکڑا توڑ دیا، نئی کشتی تھی اور اس کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے عجیب بندے ہو تم، کہ مطلب چلتی چلتی کشتی کے اندر ہم 2 بندے بیٹھے اور تم کشتی کو توڑتے جا رہے ہو، یہ آگے جا کے ڈوب گئی تو کیا ہوگا، مطلب ہمارے ساتھ کیا بنے گا، تم عجیب کام کر رہے ہو، تم ایک بڑی عجیب تم نے حرکت کی ہے، یہ میری سمجھ سے باہر کی چیز ہے، کیوں کیا تم نے، بڑی بری چیز ہے، ایک کشتی نہیں تھی اس کو تم توڑ رہے ہو بلا وجہ۔ تو موسیٰ وہ خضر علیہ السلام فوراً کہنے لگے قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ معافی، اب معاف کر دے، میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ ہوا اس طرح کہ دوبارہ خضر علیہ السلام ساتھ چل پڑے موسیٰ خضر کے ساتھ چل پڑے، اور وہ آگے دونوں چلتے گئے۔ خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک لڑکے کو، ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ان کو غصہ چڑھا کہ بھئی یہ کیا حرکت کی ہے، ایک بندے کا، ایک انسان کا قتل کر دیا ہے، ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، وہ تو معصوم سا بندہ تھا۔ انہوں نے فوراً جب سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تم رہنے دو، تمہارا سفر یہیں تک رہنا چاہیے۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں اتنی سی بات پہ ہمارا سفر جدا نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ غلطی تو میرے سے ہو ہی گئی ہے، تو لہٰذا اس پہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں دوبارہ جو ہے سوال نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل دیے۔ اب وہ دونوں چلے اور آگے ایک ایسے علاقے کے اندر پہنچے جہاں پر وہ کافی تھک چکے تھے، اور وہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی علاقے کے اندر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے نا۔ اب وہ نوجوان جو سے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام دونوں جو سے تھے مہمان تھے، اور وہ علاقہ جو سے تھا وہ مہمان نواز بننا چاہیے تھا۔ تو وہاں پر گئے تو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی ہمیں جو ہے کچھ کھانے کو دے دیں، ہم سفر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ چڑھا کہ بھئی جی بندے مہمان نوازی نہیں کی ہماری۔ تو اتنے میں وہاں سے اس علاقے سے باہر نکل رہے تھے تو دیکھا ہے کہ ایک دیوار جو سی ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے، گر رہی ہے دیوار۔ تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا دیا، دونوں نے مل کے نا، خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو کہا کہ میرے ساتھ ملو، دونوں نے مل کے اس دیوار کو بالکل سیٹ کر کے بنا دیا، کھڑا کر دیا، اور وہاں سے نکل پڑے۔ جب وہاں سے نکلے موسیٰ کو پھر غصہ چڑھا کہ عجیب ہے کہ مطلب مہمان، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہماری خاطر توازی نہیں کی، اور آپ نے بغیر پیسے لیے ان کی دیوار بنا دی ہے، عجیب ہی حرکت کی ہے۔ تو جب اس طرح کی بات کی نا تو خضر علیہ السلام نے کہا بس ہادہ فراق بینی و بینک، کا یہ وقت ہے کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہونی چاہیے، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، جو میرا علم ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، لہٰذا تم جو ہے یہی تک جو ہے وہ صبر کرو گے، یہی تک رکو گے۔ اب اس سفر کے لیے جدائی اختیار ہونے لگی ہے، اور جدائی اختیار کرنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے ساری باتیں بتائیں کہ میں نے یہ چیزیں کیوں کی تھی۔ اب فرمایا کہ سب سے پہلا واقعہ کیا ہوا تھا، کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ اب خضر علیہ السلام نے وجہ بتائی میں نے پھٹا کیوں توڑا تھا۔
انہوں نے کہا کہ یہ جب کشتی آگے جا رہی تھی، کیونکہ یہ کشتی جو سی ہے غریب لوگوں کی کشتی تھی، ایک انہوں نے نئی کشتی لی تھی، اور آگے ایک علاقے کے اندر جہاں پر بندرگاہ آ رہی ہے وہاں پر جو بادشاہ جو سے ہے اس کے کارندے موجود ہیں، وہ جتنی نئی کشتیاں آتی ہیں ان کو وہ کھینچ لیتے ہیں، ان کو وہ چھین لیتے ہیں، اور وہ چھین کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بیچاروں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، جو جن کی کشتی ہوتی ہے ان کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیتے۔ لہٰذا میں نے اس کشتی کا ایک پٹا توڑ دیا تاکہ یہ کشتی عیب دار ہو جائے، اس میں ایک نقص آ جائے، اور اس نقص کی بنا پر بادشاہ کے وہ کارندے اس کشتی کو نہ پکڑے، اور تاکہ یہ کشتی انہی نوجوانوں کے پاس رہے۔ یہ حکمت تھی جو میں نے اس کشتی کو توڑا۔ پھر کہا کہ آگے جس بچے کو میں نے قتل کیا، اس بچے کو میں نے قتل اس لیے کیا تھا کیونکہ ابھی وہ بچپن کے اندر تھا، اس نے کل کو بڑے ہو کے مستقبل کے اندر جب اس نے بڑا ہونا تھا تب اس نے ماں باپ کا نافرمان بچہ بننا تھا، اس نے اس دنیا کے اندر فساد کرنا تھا، قتل و غارت کرنی تھی، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ جو ان سے ہے کل کو اس کی جگہ یہ جو ان سے بڑا ہو کے نقصان نہ کسی کو پہنچائے، اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس بچے کی جگہ ایک نیک بچہ عطا کرے، ایک صالح اولاد عطا کرے۔ اس لیے میں نے اس بچے کو پہلے ہی قتل کر دیا مستقبل سے پہلے۔ پھر کہا کہ تیسری جو چیز میں نے کی اس دیوار کا بنانا، کہا کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی تو نہیں کی، اصول تو یہ تھا مہمان نوازی نہیں کر رہے تو میں دیوار بنانے کے پیسے لیتا، لیکن میں نے بغیر معاوضے کے بنائی، وہ اس لیے بنائی کیونکہ وہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، جو خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اور ان کا والد جو تھا وہ نیک انسان تھا، ٹھیک ہے، اس نے خزانہ ایک دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اب وہ دیوار گر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ علاقے والے ظالم تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو علاقوں والوں نے وہ خزانہ نکال لینا تھا، ان کو پتہ لگ جاتا یہاں پہ خزانہ ہے، لہٰذا میں نے اس دیوار کو بڑا کر دیا، بنا دیا، صحیح طریقے سے کھڑا کر دیا تاکہ جو ان سے ہے وہ بچے کل کو جب بڑے ہو تو اس دیوار کو گرا کر نیچے سے اپنا خزانہ لے لے۔ یہ وہ واقعہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اب اس میں جو سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید تو غور و فکر کرنے والی کتاب ہے۔ اب اس کے بارے میں دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایک چیز تو بڑی اچھے طریقے سے واضح ہے کہ نبوت کا علم ایک الگ چیز ہوتی ہے اور دوسرے علوم ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ فیوچر کا علم تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے علم کے مطابق نہیں تھا۔ شریعت کا قانون یہ تھا اگر قتل کیا تو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، یعنی خضر علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کا بدلہ جو سے ہے اس سے برابر طریقے سے لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کا نقصان کیا تو آپ اس کے نقصان کو پورا کریں گے، جس طرح کشتی کا پٹا توڑا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق وہ ساری چیزیں غلط ہو رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ چیزیں بالکل سیٹ ہو رہی تھی۔ اب دیکھیں کہ خضر علیہ السلام تھے تو آخر انسان، لیکن وہ وقت سے پہلے وہ چیزیں کس طریقے سے کرتے جا رہے تھے جو چیزیں کل کو فیوچر کے اندر ہونی تھی، ان کو فیوچر کی چیزیں پہلے کس طریقے سے پتہ تھی۔ حالانکہ نبوت کے علم کے اندر نبیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ باتیں فیوچر کی پہلے بتا دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پہلے بتا دیا کہ کل قیامت والے دن یہ چیزیں ہوں گی، قیامت کی یہ نشانیاں آئیں گی، قیامت کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں وہ تھی جو فیوچر کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وقت سے پہلے خود بتا دیا۔ لیکن خضر علیہ السلام نہ نبی تھے، نہ فرشتے تھے، نہ کوئی اور انسان تھے، وہ کیا تھے اس چیز کے بارے میں ایک لمبی چوڑی بحث ہے، مفسرین بحث کرتے ہیں کہ وہ انسان بھی تھے کہ نہیں تھے۔ چلے مان بھی لے وہ جو مرضی تھے، لیکن جو ان کے پاس علم تھا وہ اس دنیا کا علم نہیں تھا۔ اب اس کے اندر ایک چیز سوچنے والی وہ یہ کہ فیوچر کا علم وہ پہلے کر رہے تھے، فیوچر کے کام وہ پہلے کر رہے تھے۔ یہ پاسبل ہے، یہ ہائیلی پاسبلٹی ہے کہ ٹائم ٹریولنگ کی اس کے اندر بھی کام ہوا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں سورۃ نمل کے اندر جب تذکرہ پڑھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں، تو وہاں پر وہ تذکرہ جن لوگوں نے پڑھا ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے اندر تمام قسم کی مخلوقات سامنے بیٹھی ہوتی تھی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا، ہوائیں بھی ماتحت تھی، جادوگر ہر چیز ان کے ماتحت تھی۔ اب ہوا اس طرح کہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فلاں علاقے کے اندر اتنے ہزاروں میل کے سفر کے اوپر ایک ملکہ جو سی ہے اس کا ایک تخت موجود ہے، اس کو میرے پاس سب سے پہلے کون لے کے آئے گا؟ ہاں، پوری ایک محفل لگی ہے، اس میں تمام قسم کی مخلوقات بیٹھی ہے۔ افریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، افریت جنوں کا سردار تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ محفل جو آپ چلا کے بیٹھے ہیں نا، محفل جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو مجلس چل رہی ہے، اس مجلس کے اینڈ ہونے تک، اس میٹنگ کے اینڈ ہونے سے پہلے میں اس تخت کو اٹھا کے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ وہ جن تھا، جن کے پاس الگ قسم کی طاقتیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر موجود ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا،
اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کے آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ اب وہ پلک جھپکنے کے اندر کتنا وقت لگتا ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کی جو پلک جھپکتی ہے یہ چند نینو سیکنڈز کے اندر انسان ایک مرتبہ پلک کو جھپک لیتا ہے، یعنی چند نینو سیکنڈز کے اندر وہ انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اتنے بڑے تخت کو اٹھا کے وہاں پر کیسے لے کے آیا؟ ٹائم ٹریولنگ کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر بھی کچھ اس کائنات کے اندر کچھ پورٹلز موجود ہیں، کچھ گیٹس موجود ہیں جس کے تھرو آپ ایک گیٹ سے داخل ہو دوسرے گیٹ سے نکل سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے اس سیشن سے پہلے کچھ موویز کے بارے میں تذکرہ کیا تھا۔ ڈاکٹر اسٹرینج ایک مووی ہے، ایک کریکٹر ہے ڈاکٹر اسٹرینج مارول ہیروز کا، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی جو ان سے ہے وہ ایک ڈائمنشن سے کریٹ کرتا ہے، ایک سرکل سے کریٹ ہوتا ہے، اس سرکل کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ڈائمنشن کے اندر جا کے وہ سرکل کھلتا ہے، وہ ڈور جو ان سے ایک الگ ڈائمنشن کے اندر جا کے کھلتا ہے، یعنی کہ وہ ٹریول کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کا جو کہ ہزاروں میل کا سفر ہوتا ہے، وہ چند جو ہے نینو سیکنڈز کے اندر وہ کور کر لیتے ہیں صرف اس پورٹلز کے ذریعے، ان گیٹس کے ذریعے۔ اب سائنٹسٹ کہتے ہیں اس طرح کی مختلف چیزیں ہماری کائنات کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طریقے سے دیکھیں کہ ٹائم جو ہے نا، ٹائم یہ ہر جگہ پر سیم نہیں ہوتا۔ اب اس کائنات کے اندر ٹائم جو ہے وہ تو 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سال کے اندر جو ہے وہ 365 دن ہوتے ہیں کم و بیش، ٹھیک ہے، اور ایک ہفتے کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈ۔ ایک منٹ کے اندر کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ یہ ٹائم ہماری اس کائنات اس ڈائمنشن کے مطابق ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ڈائمنشن مختلف ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا کہ کل قیامت کے قریب جب دجال آئے گا وہ 40 دن اس دنیا پہ حکومت کرے گا، اس کا ایک دن جو ان سے ہے وہ کئی ہزار سال کے برابر ہوگا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے ایک دن جو ان سے ہے وہ کئی ہزار سال کے برابر ہو جائے؟ اسی طریقے سے کچھ روایات ایسی آتی ہے، کچھ حدیث ایسی آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کیسے برابر ہوگا؟ کسی کو کوئی علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس ٹائم ڈائمنشنز کو نہیں سمجھتے کہ ٹائم ہر جگہ ایک نہیں ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ٹائم رک جاتا ہے۔ آپ نے اکثر موویز کے اندر دیکھی ہوگی، وہ ایک بولٹ مین ہوتا ہے، الیکٹریسٹی والا آدمی ہوتا ہے جس کی سپیڈ دوڑنے کی بہت تیز ہوتی ہے، عام انسانوں کی نسبت بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے، وہ چند سیکنڈز کے اندر ہی وہ کتنا ایریا کور کر کے آتا ہے، کتنے میلز کا ٹریول کر کے آتا ہے چند سیکنڈز کے اندر۔ اس کے لیے ٹائم رکا ہوتا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری ہمیں موویز دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت کے قریب جب دجال آئے گا وہ انہی ڈائمنشنز کو لے کے آئے گا۔ ہائیلی پاسبلٹی یہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت ہوگی، ایک ہاتھ کے اندر جہنم ہوگی۔ جنت کے اندر اس کو سبز سبز باغات نظر آ رہے ہوں گے انسانوں کو، بڑی بڑی جو سی ہے نا وہ اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اس کے اندر آگ کی نہریں نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ دونوں چیزیں اپنے ہاتھ کے اندر لے کے پھر رہا ہوگا۔ اب اگر ڈسکس کریں کہ دجال جو ہے انسان ہے، اگر دجال انسان ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے اندر جنت اور جہنم کو کیسے لے کے پھر رہا ہے؟ کیا کیا چیزیں ہاتھ کے اندر انسان اٹھا سکتا ہے، کتنی چیزیں اٹھا سکتا ہے؟ یا آپ کو ہی پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کتنے کو پانی اٹھا لے گا، کتنے کو مشکیزیں پانی کی اٹھا لے گا، کتنی کو پانی کی بوتلیں اٹھا لے گا، کتنی کو اچھی چیزیں اٹھا لے گا؟ انسان زیادہ چیزیں نہیں کیچ اپ کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کے آئے گا۔ اٹ مینس کہ ہو سکتا ہے، ہائیلی پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ ہاتھ کے اندر اس کے پورٹلز بھی ہوں، جس طرح ڈاکٹر اسٹرینج کی موویز کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ پورٹلز، وہ گیٹس تیار کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے دوسری دنیا کے اندر ٹریول کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آج جو مسلم سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال جب آئے تو انہیں پورٹلز کو یوز کر کے وہ دوسری کائنات کے اندر، دوسری دنیا کے اندر، دوسری ڈائمنشنز کے اندر ٹریول کروا سکے۔ اسی طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب معراج کی رات وہ سفر کیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رات کے کچھ حصے کے اندر یہاں سے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے کے جایا گیا، وہاں پہ جا کے نماز کی امامت کروائی۔ راستے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، آگے گئے تو موسیٰ وہاں پر بھی موجود تھے جہاں پر امامت سب کی کروائی، تمام انبیاء کے اندر وہی موجود تھے، وہاں پر امامت میں نے کروائی۔ اس کے بعد وہاں سے آگے جو سے ہے وہ آسمانوں پہ لے کے جایا گیا، پہلے آسمان پھر دوسرے پھر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، ایون کہ سدرۃ المنتہا تک لے کے جایا گیا۔ اب سدرۃ المنتہا کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ جو درخت جو سے ہے جو چھٹے آسمان سے لے کے ساتویں آسمان تک جا رہا ہے، وہ درخت اتنا بڑا ہے جس کے اندر جہاں سے نبی علیہ السلام کو لے کے جایا گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک ایک آسمان کا تذکرہ کیا کہ فلاں آسمان پہ ان نبی سے میری ملاقات ہوئی، فلاں آسمان پہ میں نے یہ دیکھا، فلاں آسمان پہ میں نے یہ دیکھا، جنت جہنم کے اندر ایسے دیکھا، یہ واقعات ہوتے دیکھے۔
لیکن جب ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ کے نبی واپسی زمین کے اوپر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا رات کے کچھ حصے کے اندر مجھے سارا کچھ دکھایا گیا۔ ٹائم کے ذریعے ٹائم کی ڈائمینشن مختلف جگہ پر مختلف ہو سکتی ہے، اس کائنات کے اندر پاسبلٹی ہے اس چیز کے، سائنٹسٹ آج اس چیز کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سنتے ہیں بلیک ہولز کے بارے میں جو خلا کے اندر موجود ہے، بلیک ہولز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام سیارے، تمام کے تمام ملکی ویوز ان کے اندر چلی جاتی ہیں اور پھر نہیں سمجھ آتی سائنٹسٹ کو کہ وہ آگے وہاں سے کہاں پہ گئی ہیں، وہ بلیک ہولز کہاں پہ جا کے کھلتے ہیں یا ان کا بیک اینڈ پہ کیا چیز چل رہی ہے، سائنٹسٹ کو اس چیز کے بارے میں آج تک علم نہیں ہو سکا۔ اب دیکھتے ہیں کل جب دجال آئے گا وہ انہی چیزوں کو لے کے آئے گا۔ اگر وہ انہی چیزوں کو لے کے آتا ہے اور ہم اگر ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا کہ ٹائم ڈائمینشن کیا ہوتی ہے، ٹائم ٹریولنگ کیا ہوتی ہے، ٹرانس ہیومنزم کیا چیز ہوتی ہے، کون سا ایجنڈا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، کل قیامت کے دن جب دجال آئے گا اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک شخص ہے، اس کے ماتھے کے اوپر کاف، فے اور رے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ جناب اس کو سجدہ کرو، میں آپ کو ملینز آف ڈالرز دوں گا، بلینز آف ڈالر کہہ لیتے ہیں، ٹریلینز آف ڈالر کہتے ہیں، میں آپ کو ٹریلینز آف ڈالر دوں گا، صرف اس بندے کو ایک سجدہ کرنا ہے، آپ کریں گے؟ حالانکہ اس کے ماتھے کے اوپر یہ چیز لکھی ہوگی، نہیں نہ کریں گے۔ یہ آج ہم سوچتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کو مانتے جائیں گے، مسلمان اس کو یقین کرتے جائیں گے، اس کے اوپر کمزور ایمان والے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری کی ساری ٹیکنالوجی کو لے کے ایک بندہ آئے اور اس ٹیکنالوجی کو اگر ہم نہ سمجھتے ہوئے، اس طرح آج ہم نہیں سمجھتے، اس کو ہم مطالعہ نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے، اگر کل قیامت کے قریب دجال جب آئے گا اور ان چیزوں کو ہم نہ سمجھتے ہوئے، تو یقین جانے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا ایلوژن ہے۔ اس کا ایک اور بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آج دیکھتے ہیں میٹاورس ایک بنائی جا رہی ہے ایک چیز، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک الگ سی دنیا بنائی جا رہی ہے جس کے اندر تمام کی تمام چیزیں آپ کو بڑی خوشگوار لگتی ہے۔ جس طرح یہاں سے اگر آپ کو کہا جائے کہ میں آپ کو مالدیپ کا ویزا دیتا ہوں فری آف کاسٹ، وہاں پر جائیں اور وہاں پر آپ کو بے تحاشا پیسہ ملے گا، جتنا آپ یوز کرنا چاہیں، آپ کو دنیا کی دولت دی جائے گی، آسائشیں دی جائیں گی، ہر قسم کی جو آپ یوز کرنا چاہیں، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی محنت کے۔ آپ کے لیے دنیا جنت نہیں بن جائے گی، وہ دنیا تو جنت بن جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ جنت جو سی آپ کو جہنم کی طرف لیڈ کر رہی ہوگی۔ وہ دنیا کے اندر جو جنت بن رہی ہے وہ قیامت کے دن جہنم کی صورت کے اندر آپ کے لیے بن رہی ہوگی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، وہ اپنی جنت کے اندر جس کو داخل کرے گا وہ دنیا کی تمام قسم کی آسائشیں ہوگی، اور اپنی جہنم کے اندر جس کو داخل کرے گا وہ دنیا کی تمام قسم کی آسائشیں چھین لینا ہوگی۔ جس طرح میں نے بیان کیا تھا پہلے لیسن کے اندر سورۃ کاف کے، کہ دجال زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی، زمین کو حکم دے گا زمین اناج نہیں اگائے گی، وہ جس کا مال چاہے گا روک لے گا، جس کا مال چاہے گا دینا شروع کر دے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ دجال جس بندے کا مال روک دے اس بندے کے لیے وہ اپنی جہنم کریٹ کر رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ جہنم نہیں ہوگی، حقیقت میں وہ ایک عام سی دنیا ہوگی۔ کل قیامت کے دن اصل جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ وہ اپنی جنت جو سی ہے وہ دنیا کی تمام قسم کی آسائشیں ہیں، آج ہم دیکھیں ہم مختلف قسم کی آسائشوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی غالباً سورۃ کاف کے سٹارٹنگ کے انٹروڈکشن کے اندر میں تذکرہ کیا تھا کہ یہاں سے ہم جتنے مرضی ایمان کے اندر مضبوط ہو، ذرا ایک دن جا کے امپوریم کے اندر گزارے، پیکجز مال کے اندر گزارے، مختلف مالز کے اندر گزارے، گانے لگے ہوتے ہیں، ہر قسم کی جناب آسائشیں میسر ہوتی ہے، وہاں پر نمازیں تک بھول جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے، خدا ہمیں بھول جاتا ہے۔ کیا یہ وہ ایلوژن نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ دجال کا لفظ ہی جو ہے نا جھوٹا ہوتا ہے، دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فریب، جھوٹ۔ جو ایک چیز فیبریکیٹڈ سی چیز ہے جو سامنے ہو رہی ہے وہ بیکنڈ پہ نہیں ہے، جو حقیقت میں چیز ہو رہی ہے اس کا تعلق جو ان سے ہے وہ نظر آنے والی چیزوں سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دجال اس طرح کی ایلوژن بھی لے کے آئے، لہٰذا چیزوں کی حقیقت کو جانے کہ حقیقت جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اصل میں وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی، حقیقت کے اندر اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر کوئی چیز کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہ حقیقت کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، اس کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ جب وضو کیا جائے اور اگر آپ نے موزے پہننے ہو، جرابیں پہنی ہو تو اس کا مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے جرابوں کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر اسلام عقل کے دین ہوتا کہ اس کو عقل کے پیرائے کے اندر، عقل کے ترازو کے اندر تولا جاتا ہوتا تو جرابوں کا مسح اوپر سے نہ کیا جاتا، نیچے سے کیا جاتا۔ جرابیں نیچے سے گندی ہوتی، اوپر سے گندی نہیں ہوتی۔